ڈالر آج مالیاتی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کو آج تک دیگر کرنسیوں سے زیادہ مسابقت کا سامنا نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈالر ناقابل تسخیر ہے۔ آج پوری دنیا کی معیشتیں امریکہ کی جانب سے اپنی فوجی اور مالی طاقت ان پر مسلط کرنے سے تنگ آ چکی ہے، لہذا ڈالر کو گرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ بیان کردہ ارادہ نہیں ہے، لیکن برکس بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک AIIB کے قیام کے پیچھے یہ ایک اہم محرک ہے۔ یہاں تک کہ IMF جیسے عالمی ادارے بھی ایک ایسے نظام سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ڈالر واحد ریزرو کرنسی ہے۔ IMF نے خصوصی ڈرائنگ رائٹس SDR کے نام سے کرنسیوں کی ایک ٹوکری بنائی ہے جس کے بارے میں ناقدین کا خیال ہے کہ یہ ڈالر کو گرا دے گا۔ ڈالر کی بالادستی سے مالیاتی اور معاشی طاقت۔ امریکہ کو اس حقیقت سے بہت زیادہ استحقاق حاصل ہوتا ہے کہ ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ تیل اور سونے جیسی ضروری اشیاء کی تجارت کے لیے دیگر تمام حکومتوں کو ایک ریزرو کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومتیں عراقی دینار ہندوستانی روپے سے سونا نہیں خرید سکتی۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ فروخت کرنے والی حکومت مقامی کرنسی میں لین دین کرنے پر راضی ہوگی۔ بہت بڑا استحقاق یہ ہے کہ دوسرے تمام ممالک کو ڈالر کمانے کے لیے کام کرنا اور تجارت کرنا پڑتا ہے، جبکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اسے مفت میں چھاپ سکتا ہے۔ لہذا اگر فرانس تیل کی درآمد کو دگنا کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے دگنا ڈالر کمانے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ آسانی سے ڈالر چھاپ سکتا ہے اور جتنا چاہے خرید سکتا ہے، لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ باقی دنیا کی فوجی طاقت پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ پیسہ جنگیں جیتتا ہے اور امریکہ کے پاس لامحدود رسد ہے۔ یہاں تک کہ سوویت یونین کی ریڈ آرمی بھی امریکہ سے نمٹنے میں ناکام رہی، جس نے افغانستان اور سوویت یونین کی سرحد سے متصل دیگر باغی ممالک میں بغاوتوں کی فنڈنگ کر کے جنگ جیت لی۔ پاؤنڈ سٹرلنگ کی قدر میں کمی کیسے ہوئی؟ ڈالر ہمیشہ دنیا میں غالب کرنسی نہیں رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے یہ انگریزوں کا استحقاق تھا۔ برطانوی سلطنت کی کرنسی پاؤنڈ سٹرلنگ اس وقت اصل میں ریزرو کرنسی تھی۔ بریٹن ووڈز معاہدے کے بعد ہی امریکی ڈالر نے اسے ختم کر دیا۔ امریکہ سوئز بحران کے دوران انگریزوں کو کمانڈنگ پوزیشن سے ہٹانے میں کامیاب رہا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، تاہم خلاصہ یہ ہے کہ امریکیوں نے برطانوی حکومت کے لیے قرض اوہے کی فنڈنگ میں کٹوتی کی ہے۔ اگر وہ امریکی خواہشات کے آگے نہ جھکتے تو اس سے انہیں زیادہ شرح سود ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑتا۔ امریکہ نے برطانوی قرضوں کے انبار مارکیٹ پر پھینکنے کی دھمکی دے کر فنڈنگ میں کٹوتی کر دی۔ انہوں نے امریکی اور IMF جیسے عالمی اداروں کی فنڈنگ کو بھی روک دیا۔ کیا ڈالر گر سکتا ہے؟ ڈالر اتنا ہی گرنے کا خطرہ ہے جتنا پاؤنڈ سٹرلنگ تھا، تاہم ڈالر نے ابھی تک کسی بھی مسابقتی کرنسی میں اضافہ نہیں دیکھا ہے۔ چینیوں کے پاس امریکی قرضوں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف قرض ڈال سکتے ہیں اور عالمی معیشت میں بحران پیدا کر سکتے ہیں۔ تاہم پاؤنڈ سٹرلنگ کے مقابلے میں امریکیوں کے مقابلے میں ہولڈنگز کا تناسب بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ IMF پر اثر و رسوخ امریکہ کے لیے سودے بازی کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ ایسا ہی برکس پابندی IIIB کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جو امریکی قرضوں کی فنڈنگ کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ حالیہ دنوں میں اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے۔ انہیں اپنے ماضی کے قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے روزانہ $2 ارب قرض لینے کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس یہ $2 ارب ہیں وہ امریکی پالیسی پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ڈالر کو گرانے کے علاوہ برکس اور AIIB بینک علاقائی کھلاڑیوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بینک جتنے بڑے ہوں گے IMF کا اثر و رسوخ اتنا ہی کم ہوگا، اور اسی وجہ سے امریکہ عالمی معاملات پر اثر و رسوخ بھی اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ یہ امریکی تسلط کا تختہ الٹنے کے مترادف ہوگا جو ایک وقت میں ایک چھوٹا سا قدم ہے۔ اگر ڈالر گر جائے تو کیا ہوگا؟ ڈالر کی گراوٹ سب سے پہلے امریکہ میں افراط زر کا سبب بنے گی۔ اس وقت بہت سارے ڈالر دوسرے ممالک کے بینکوں میں ذخائر کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ جب ریزرو کرنسی کی حیثیت نہیں رہے گی تو یہ تمام ڈالر امریکہ میں واپس آ جائیں گے۔ امریکہ کی رقوم کی فراہمی میں اچانک اضافہ اس کی معیشت کو مفلوج کر دے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ بریٹن ووڈز معاہدے کے بعد سے اسے دستیاب تیل اور دیگر ضروری اشیاء کی مفت فراہمی سے بھی کٹ جائے گا۔ اس سے صنعت کے معمول کے کام کاج مزید مشکل ہو جائے گا۔ دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ڈالر پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے کہ ڈالر گر جائے گا یا نہیں، اس کے بجائے سوال یہ ہے کہ ڈالر کب گرے گا اور اگلی عالمی سپر پاور کے طور پر امریکیوں کا تختہ الٹنے کے لیے کون تیار ہوگا۔